امیجن دی بیسٹ ورژن آف یور سیلف. آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ لوگ آپ کو کیسا جانتے ہیں. کیا وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں یا آپ پر بے جا تنقید کرتے ہیں؟ اگر تو وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو آخر وہ تعریف کس بنیاد پر ہے؟ اگر تو وہ تعریف آپ کے کسی اچھے رویے یا کسی اچھے کام کی بنیاد پر ہے، پھر تو آپ کا اس تعریف پر حق بنتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا آپ پر بے جا تنقید کرتے ہیں، خامیاں تلاش کرتے ہیں، یا آپ کو کمتر محسوس کرواتے ہیں، یا آپ کو اس طریقے سے ویلیو نہیں دیتے جس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ویلیو دی جانی چاہیے، تو پھر یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر تو چند لوگ ایسا کرتے ہیں پھر تو اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ساتھ ایک آنیسٹ ٹاک کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اکثر اوقات آپ کے ریلیشن شپس خراب ہو جاتے ہیں، یا آپ کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یا آپ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں آپ کے کسی بھی رویے کی وجہ سے، اور اگر ایسا میکسیمم لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ آتے ہوئے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ آرام سکون سے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ when things are bad it is best time to reinvent yourself. تو آپ سوچیں کہ آخر آپ کی ایسی کون سی عادات یا کون سا ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی ویلیو جو ہے وہ اتنی نہیں ہے لوگوں میں جتنی آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ کو دی جانی چاہیے. ایمانداری کے ساتھ سیلف انالیسس کریں، ایک پیپر لیں اور اس پر وہ تمام وجوہات، وہ تمام فیکٹرز لکھیں، آنیسٹلی اپنے ساتھ سیلف ٹاک کر کے جو آپ کو لگتا ہے کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی آپ کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ یہ چینج کرو وہ چینج کرو. آپ اپنے ساتھ ایک ایمانداری سے گفتگو کریں اور خود پیپر پر وہ لکھیں کہ مجھے اپنے اندر کیا چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور خود فیصلہ کریں کہ میں نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا ہے. تو جو بھی ایک غلط عادت یا غلط رویہ آپ نے پیپر پہ لکھا ہے، اس کے سامنے ایک لائن کھینچیں اور اس لائن کے اینڈ پر اس کا اپوزٹ لکھیں. یعنی کہ کوئی بھی اچھی عادت یا اچھا رویہ جس سے آپ اس بری عادت یا بری رویے سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، یا آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھ جاتے ہیں، یا آپ دوستوں کے بیچ میں مذاق کو برداشت نہیں کر پاتے اور بہت جلدی ہائپر اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں، تو آپ کانشیسلی یہ فیصلہ کریں کہ نیکسٹ ٹائم جب میں اس سچویشن میں ہوں گا تو میں اپنے آپ کو اس سچویشن میں ری ڈیفائن کروں گا. میں اپنا بیہیویئر، اپنا ریئیکشن اور اپنا رسپانس اس سچویشن میں ٹوٹلی ری ڈیفائن کروں گا. جب آپ کانشیسلی یہ ایفرٹ کریں گے، کانشیسلی یہ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو یہ کہیں گے کہ میں نے اپنا ریئیکشن چینج کرنا ہے، تو آپ کی پرسنالٹی کا وہ فیکٹر کمپلیٹلی ری ڈیفائن ہو جائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں اس سچویشن میں ہوں گا تو میں غصہ کرنے کی بجائے کول مائنڈڈ رہوں گا، چل رہوں گا، ٹالرنس کا مظاہرہ کروں گا. اسی طریقے سے، اسی پریکٹس کی بنیاد پر غصے کے علاوہ کوئی بھی اور عادت، کوئی بھی اور ایسا رویہ، کوئی بھی اور ایسی ہیبٹ جس سے آپ کو لگتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے یا آپ کی ویلیو کو آپ کی فیملی میں، فرینڈس میں، آپ کی سوشل گیدرنگ میں کم کر رہی ہے، تو اسے آپ اسی ری ڈیفائن کی پریکٹس سے ٹوٹلی ریپلیس کر سکتے ہیں. اب چند مثالیں اگر میں یہاں پر پیش کروں تو مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے وقت کو کانشیسلی استعمال نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے پورا دن کیسا گزارا، اور ان دی اینڈ آف ڈے آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے اس دن سے کیا سیکھا، تو آپ یہ ایفرٹ کانشیسلی کریں گے کہ میں اپنا وقت ان کاموں میں گزاروں گا جو پروڈکٹیو ہیں، جو میری لائف پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہے ہیں اور مجھے ایک بہتر انسان بنانے میں اور مجھے کامیابی کی طرف لے کر جانے میں میری مدد کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی ایک کانشیس ایفرٹ ہوگی اپنے وقت کے استعمال کو ری ڈیفائن کرنے میں. اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور مثال لیں، جیسے کہ اگر آپ اپنے بیہیویئر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ سب فیکٹر جیسے میں نے آلریڈی کہا کہ آپ پیپر پہ لکھیں اور ان سب کو اس کے آگے ایک پازیٹیو ہیبٹ لکھیں اور اس کو کمپلیٹلی ری ڈیفائن کریں. اسی طریقے سے اگر اور تیسری مثال لی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کھانے پینے پر اتنی توجہ نہیں دیتے کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اور آپ ایسی ڈائٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو ان اے لانگ ٹرم آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو آپ نے اس اپنے ہیلتھ کے فیکٹر میں خود کو ری ڈیفائن کرنا ہے. ری ڈیفائن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا، ہیبٹس بلکہ لائف کے ہر اسپیکٹس میں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہیلتھ کے فیکٹر میں بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی یہ کانشیسلی ایفرٹ کرنی ہے کہ میں وہ ڈائٹ لوں جو میری ہیلتھ کے لیے بہتر ہے ان اے لانگ ٹرم، بجائے اس کے کہ میں وہ خوراک استعمال کروں جو مجھے بعد میں جو ہے کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں میرے سامنے آ جائے گی. اور اگر ہم چوتھی مثال لیں اس میں، تو
ریڈیفائن خود کو کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آج کل سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم موبائل پر 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اور بعض اوقات 6 گھنٹے بھی گزار دیتے ہیں اپنے 24 گھنٹوں میں سے, اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اس موبائل پر جو وقت گزارا ہے, استعمال کیا ہے, جو چیزیں دیکھی ہیں, اس کا ہماری لائف کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی لنک ہے یا نہیں ہے, یا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے یا نیگیٹو امپیکٹ ہے. یہ ہمارے اندر کانشیس تھاٹ نہیں آتی. تو آپ نے اس جو اپنا سوشل میڈیا کا یوز ہے یا آپ کے موبائل کا جو یوز ہے, اس میں آپ نے اپنے آپ کو ریڈیفائن کیسے کرنا ہے. آپ نے کانشیسلی یہ سوچنا ہے کہ آپ موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں, اور جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس کا آپ کے کیریئر سے, آپ کے فیوچر گول سے, آپ کی پرسنالٹی کو بہتر بنانے سے, آپ کی ذات کو بہتر بنانے سے کوئی لنک ہے یا نہیں ہے. یا آپ جو مواد دیکھ رہے ہیں اس پہ, جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کیا وہ کسی بھی طرح سے یوزفل ہے. اگر تو ہے کسی بھی طرح سے یوزفل, پھر تو اس کا کوئی بھی پازیٹیو ایکسپیکٹ نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی پازیٹیو یوز نہیں ہے, کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہے لائف پہ, آپ کے کیریئر میں اس کا کوئی ہیلپ نہیں ہے, آپ کی پرسنالٹی کو بہتر بنانے میں کوئی ہیلپ نہیں ہے, آپ کے ریلیشن شپس کو بہتر بنانے میں کوئی ہیلپ نہیں ہے, نہ آپ کی اس کی فائنینشیل گروتھ میں کوئی ہیلپ ہے, نہ ریلیشن شپس میں, تو یقیناً وہ وقت کا ضیاع ہے. تو آپ نے اپنے لائف کو اس سیکٹر میں بھی ریڈیفائن کرنا ہے ایک کانشیس ایفرٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے موبائل کا یوز جو ہے وہ پروڈکٹیو رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے آپ اپنی لائف کی کوئی بھی سچویشن لیں, آپ اپنی لائف کی سچویشن کے حساب سے آپ اس میں کوئی بھی پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس وقت آپ اس موجودہ وقت میں آپ کی لائف میں جو بھی پرابلمس ہیں, جو بھی سچویشن ہیں, اس حساب سے جو بھی پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں چینج کرنے کی ضرورت ہے, بغیر یہ سوچے کہ کوئی سیکنڈ پرسن آ کر مجھے کہے کہ میں اپنے اندر یہ چینج کروں, خود آنیسٹ سیلف ٹاک کریں, سیلف انالیسس کریں, اور خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے فیکٹرز, کون سی ہیبٹس, کون سے رویے, کون سی عادات جو ہیں مجھے چینج کرنی ہے. جیسے ایک بہت فیمس رائٹر ہیں واصف علی واصف صاحب, ان کا بھی کہنا ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی لائف کی سچویشن میں آپ کے خیالات درست ہوں گے, آپ کے خیالات پازیٹیو ہوں گے, تو یقیناً آپ کا جو پورا پرسپیکٹیو ہے اس سچویشن پہ, اپنی لائف کی کرنٹ پرابلمس پہ, وہ چینج ہو جائے گا. آپ کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ آپ پازیٹیو سوچ سکیں یا اس میں سے کوئی پازیٹیو لیسن نکال سکیں, اور لیسن سیکھ کر اپنے آپ کو اس میں چینج کر سکیں کہ میں اس کا سلوشن کیسے نکال سکتا ہوں اپنی اس لائف کی کرنٹ سچویشن میں, اور اگر کوئی چیز میرے اندر ہے جو مجھے چینج کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں, ٹوٹلی اس ری ڈیفائن کے کانسیپٹ سے.